بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ طالبان کا کہنا ہے کہ چائنا افغانستان کی تعمیر نو، بحالی اور ترقی میں کردار ادا کر سکتا ہے۔ چائنا کے سرکاری ٹی وی کو انٹرویو میں ترجمان سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ چائنا نے افغانستان میں امن و مفاہمت کے فروغ میں تعمیری کردار ادا کیا ہے، لہذا مستقبل میں افغانستان کی ترقی میں اس کے کردار کا خیر مقدم کریں گے۔ چائنا کا شمار دنیا کی سپر پاورز میں ہوتا ہے، لیکن امریکہ، روس اور برطانیہ کے برعکس چائنا نے اب تک افغانستان میں طاقت کا استعمال نہیں کیا ہے۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کا کہنا تھا کہ چائنا بڑا ملک ہے جس کی بڑی معیشت اور صلاحیت ہے، وہ افغانستان کی تعمیر نو، بحالی اور ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں ابھی تک اقتدار کا گیپ ہے، اس لیے ملک میں سب سے پہلے جامع حکومت کے قیام کی ضرورت ہے۔ نئی حکومت کے قیام کے لیے جاری مذاکرات میں تمام افغانوں کو مد نظر رکھا جائے گا اور آنے والی حکومت میں بہت سے لوگوں کا مناسب انتخاب کیا جائے گا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ ماہ طالبان کے وفد نے چائنا میں وزیر خارجہ وانگ ٹی سے ملاقات کی تھی۔ کابل پر قبضے کے بعد افغانستان کے سابق کمانڈر احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے احمد مسعود کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ساتھی طالبان کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں احمد مسعود لکھتے ہیں کہ میں آج وادی پنج شیر سے لکھ رہا ہوں اور تیار ہوں اپنے والد کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، اور تیار ہیں ایک بار پھر ان کے خلاف لڑنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کے پاس ہتھیار اور دیگر اسلحہ موجود ہے جو انہوں نے اپنے والد کے زمانے سے اکٹھا کرنا شروع کر دیا تھا، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اس کی ایک بار پھر ضرورت پڑ سکتی ہے۔ طالبان افغانستان کے تمام علاقوں پر قبضہ کر چکے ہیں، لیکن پنج شیر ابھی تک ان کے کنٹرول سے باہر ہے۔ پنج شیر افغانستان کے 34 صوبوں میں سے ایک ہے جو کابل سے تقریباً 3 گھنٹے کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ صوبہ طالبان کے پچھلے دور 1996 سے لے کر 2001 تک میں بھی ان کے کنٹرول میں نہیں تھا، اور شیر پنج شیر کے نام سے مشہور احمد شاہ مسعود ناردرن الائنس یعنی شمالی اتحاد طالبان کے خلاف لڑائی اسی علاقے سے لڑتا تھا۔ واشنگٹن پوسٹ میں دوستو، احمد مسعود کا مضمون پڑھ کر گمان ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ وہ اس بار اکیلے ان کا مقابلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور انہیں اتحادیوں کی ضرورت ہے۔ ان کے ایک اتحادی افغانستان کے نائب صدر اور احمد شاہ مسعود کے پرانے ساتھی امراللہ صالح ہیں، جنہوں نے اشرف غنی کے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کرنے کے بعد اپنے ایک ٹوئٹر پیغام میں دعویٰ کیا تھا کہ افغانستان کے آئین کے مطابق صدر کی غیر موجودگی، فرار یا موت کی صورت میں نائب صدر ملک کا نگراں صدر بن جاتا ہے۔ امراللہ صالح کا مزید کہنا تھا کہ میں اس وقت اپنے ملک کے اندر موجود ہوں، قانونی اعتبار سے نگراں صدر ہوں۔ احمد شاہ مسعود کے بیٹے مزید لکھتے ہیں کہ افغانستان کی آرمی کے جوان بھی اپنے اعلیٰ افسران کے سرنڈر کے باعث ناخوش ہیں اور اپنے ہتھیاروں سمیت پنج شیر کے پہاڑوں کا رخ کر رہے ہیں۔ تاہم انہوں نے اعتراف کیا کہ یہ سب کافی نہیں ہوگا اور ان کی فوجی طاقت اور ہتھیار طالبان کے کسی بڑے حملے کی صورت میں لڑائی کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ احمد مسعود نے امریکہ اور برطانیہ سمیت دیگر مغربی ممالک سے مدد کی اپیل بھی کی ہے۔ انہوں نے امریکہ اور اس کے جمہوری اتحادیوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا ہے کہ آپ ہمارے لیے آخری امید ہیں۔ ماہرین نے ادرک پانی کے ایسے حیران کن طبی فوائد بتا دیے ہیں کہ سن کر ہر کوئی اس کا روزانہ استعمال شروع کر دے گا۔ ادرک پانی کا سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ یہ موٹاپے سے نجات پانے اور پیٹ اور رانوں کی چربی پگھلانے کے لیے اکسیر ہے۔ اس کے علاوہ یہ کولیسٹرول لیول کو متناسب رکھتا ہے، ہائی بلڈ پریشر کو نیچے لاتا ہے اور طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ یہ متعدد اقسام کے کینسر سے محفوظ رکھتا ہے، نظام دوران خون کو بہتر بناتا اور جسم کی غذائی اجزاء کو جذب کرنے کی صلاحیت بڑھاتا ہے۔
نظام ہضم کی خرابیوں کو دور کرتا ہے اور جوڑوں کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ اتنے سارے طبی فوائد کا حامل ادرک پانی بنانے اور استعمال کرنے میں بھی بہت آسان ہے۔ اس کے لیے تھوڑی مقدار ادرک کے ٹکڑے، 1.5 لیٹر پانی اور 1 لیموں لیں۔ پانی کو کسی برتن میں ڈال کر چولہے پر رکھیں۔ جب ابلنے لگے تو اس میں ادرک کے ٹکڑے ڈال دیں اور 15 سے 20 منٹ تک ہلکی آنچ پر اسے ابلنے دیں۔ پھر اتار کر ٹھنڈا کر لیں اور اس میں لیموں شامل کر کے پئیں۔ ماہرین نے اس کے استعمال کا بہترین وقت بھی بتایا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بہترین نتائج کے لیے روزانہ ادرک پانی کا 1 گلاس صبح ناشتے سے پہلے اور 1 گلاس رات کے کھانے سے پہلے پئیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا میں ایک ٹیکسی ڈرائیور جس نے ان دعووں پر یقین کر لیا تھا کہ کورونا ایک فریب ہے، اس نے اپنی بیوی کو کھو دیا ہے، جو کورونا میں مبتلا ہونے کے بعد انتقال کر گئی۔ ان کی بیوی ایرن نے آن لائن یہ جھوٹے دعوے پڑھ لیے تھے کہ یہ کورونا من گھڑت ہے، 5G سے تعلق رکھتا ہے یا فلو جیسا ہے۔ انہوں نے حفاظتی تدابیر پر عمل نہیں کیا اور جب مئی میں وہ بیمار پڑی تو طبی مدد بھی طلب نہیں کی۔ اس کے خاوند برائن نے بتایا کہ انہیں اور ان کی بیوی کو کورونا کے بارے میں پکا یقین نہیں تھا۔ کبھی وہ سوچتے کہ یہ ایک فریب ہے، کبھی اسے 5G ٹیکنالوجی سے جوڑتے اور کبھی سمجھتے کہ یہ کوئی معمولی سی بیماری ہے۔ دوپہر کی نیند یا کیلولا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور صحت کے لیے فائدہ مند بھی، تاہم بہت زیادہ سونا جان لیوا بیماری کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ دعویٰ چائنا میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ گوانگزو یونیورسٹی کی تحقیق کو یورپین سوسائٹی آف کارڈیالوجی کے سالانہ اجلاس کے دوران پیش کیا گیا اور فی الحال اس کے ابتدائی نتائج ہی جاری ہوئے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ 1 گھنٹے سے زیادہ کیلولا امراض قلب اور قبل از وقت موت کا خطرہ بڑھا سکتا ہے۔ اس تحقیق کے دوران کیلولے پر ہونے والی پرانی 20 تحقیقی رپورٹس کو دیکھا گیا، جن میں 3 لاکھ سے زائد افراد شامل تھے اور 39% دوپہر کی نیند کے عادی تھے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسے افراد میں قبل از وقت موت کا خطرہ 30%، جبکہ امراض قلب کا امکان 34% تک بڑھ جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ ماضی میں یہ سامنے آ چکا ہے کہ دوپہر کی نیند کا طویل دورانیہ ہائی بلڈ پریشر اور شوگر کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم اس تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختصر کیلولا دماغی افعال کو بہتر اور بلڈ پریشر کو کم کرتا ہے۔ تحقیق کے مطابق 30 منٹ تک دوپہر کو سونا کسی فرد کی دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ سعودی عرب نے صحرا میں دنیا کا سب سے بڑا قومی جنگل اگا دیا۔ 12,787 مربع کلومیٹر کے رقبے پر براعظم ایشیا میں واحد قومی جنگل ہے جو صحرا میں قائم کیا گیا ہے۔ سعودی عرب میں یہ پہلا محفوظ قومی سعودی مثالی جنگل ہوگا جہاں ڈرونز کے ذریعے جدید ٹیکنالوجی سے کام لیا جائے گا۔ ماحولیاتی سٹڈیز ہوں گی، پورے علاقے کی ڈرونز کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ یونیورسٹی کالج آف لندن کے ماہرین نے آپٹیکل فائبر کے 178 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ کی رفتار سے ڈیٹا منتقل کر کے انٹرنیٹ سپیڈ کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ دوستو، اس پر یقین کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہے کیونکہ اس رفتار پر 15 GB والی 1500 ویڈیو صرف 1 سیکنڈ میں ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہیں۔ دوستو، آپٹیکل فائبر سے ڈیٹا ٹرانسفر کا سابقہ ریکارڈ 150.3 ٹیرا بٹس فی سیکنڈ کا تھا جو 2018 میں جاپان میں قائم کیا گیا تھا۔ موجودہ ریکارڈ اس سے بھی زیادہ 18.5% زیادہ تیز رفتار ہے۔ اگرچہ یہ کامیابی تجرباتی اور محدود پیمانے پر حاصل کی گئی ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ آپٹیکل فائبر کے موجودہ انفراسٹرکچر میں معمولی اور کم خرچ تبدیلی کے بعد یہ ٹیکنالوجی بڑی سہولت سے انٹرنیٹ کو غیر معمولی طور پر تیز رفتار بنا سکے گی۔ دوستو، اس وقت ڈاؤن لوڈنگ کے حوالے سے دنیا بھر میں براڈ بینڈ انٹرنیٹ کی اوسط رفتار 81.46 MB فی سیکنڈ ہے، جبکہ 4G موبائل انٹرنیٹ کی اوسط رفتار 34.51 MB فی سیکنڈ ہے، جبکہ مجموعی طور پر 111 MB فی سیکنڈ کی ڈاؤن لوڈنگ سپیڈ کے ساتھ متحدہ عرب امارات ساری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ بھارت میں ایک گھریلو ملازمہ کو چوری کیے گئے زیور پہن کر واٹس ایپ پر اپنی تصویر لگانا مہنگا پڑ گیا۔ بھارتی ریاست آندھرا پردیش کے ضلع گھنٹور کے ایک علاقے میں مسروقہ زیورات پہن کر واٹس ایپ سٹیٹس پر تصویر لگانے والی گھریلو ملازمہ گرفتار کر لی گئی۔
پولیس کے بیان کے مطابق 29 نومبر کو عمود نامی شخص نے فلیٹ میں چوری کی واردات ہوئی تھی جس میں قیمتی چیزیں چرائی گئی تھیں۔ تاہم عمود کی بیوی نے ملزمہ کی ساڑی اور زیورات پہن کر شوہر کے ساتھ لی گئی تصاویر کو واٹس ایپ سٹیٹس پر لگا ہوا دیکھا تو حیران رہ گئی۔ بیوی نے فوری طور پر اس کی اطلاع اپنے شوہر کو دی جنہوں نے پولیس کو رپورٹ درج کروا دی۔ سائنسدانوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے چارج ہونے والا N95 ماسک تیار کر لیا ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ N95 ماسک کو درست طریقے سے استعمال نہ کیا جائے تو اس کے سامنے والے حصے میں خلا کی وجہ سے کورونا کو ناک اور منہ کے ذریعے نظام تنفس میں داخل ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ اس کے فلٹر کو ری چارج کیا جا سکتا ہے اور اسی لیے ماسک کو دوبارہ استعمال بھی کیا جا سکتا ہے جسے صارفین موبائل کی طرح پلگ ان اور ری چارج کر سکتے ہیں۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے خبردار کیا ہے کہ 2025 تک دنیا بھر میں کچرے کا حجم دگنا ہو جائے گا۔ اس وقت تک عالمی سطح پر پھینکا جانے والا کوڑا کرکٹ 2.3 ارب ٹن سے بڑھنے کا امکان ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF نے کہا ہے کہ کوڑے کرکٹ کو ٹھکانے لگانا عالمی برادری کی مشترکہ ذمہ داری ہے کیونکہ روزانہ پیدا ہونے والے کوڑے کو مناسب طریقے سے ٹھکانے لگا کر ماحولیات کے مسائل سے تحفظ میں مدد حاصل کی جا سکتی ہے۔ IMF کی رپورٹ کے مطابق امریکہ، ڈنمارک اور نیوزی لینڈ جیسے زیادہ آمدنی والے ممالک ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں دگنا کوڑا پیدا کرتے ہیں۔ امیر ممالک کے باشندے نہ صرف زیادہ مصنوعات استعمال کرتے ہیں اور ان کا ضیاع دیگر کوڑے کرکٹ کے مقابلے میں پیپرز اور پلاسٹک کا کچرا زیادہ ہوتا ہے۔ امیر ممالک میں اوسطاً فی کس ویسٹ کی شرح زیادہ ہے لیکن ترقی پذیر ممالک دنیا بھر میں پیدا ہونے والے کل کچرے کا آدھے سے زیادہ حصہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔